السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اہل وطن کو، تمام عالم اسلام کو میری طرف سے عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ایسے ہی ہمیں اپنے احکامات پر عمل پیرا ہونے والا بنائے، ایک دوسرے کے دکھ میں درد میں شریک ہونے والا بنائے، ایک دوسرے کا احساس کرنے والا بنائے۔ میں آج اپنے بیٹے کے چوتھے سوال کے ساتھ حاضر ہوں۔ میرے بیٹے کا آج جو سوال ہے وہ بہت پیچیدہ سا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو صحیح طریقے سے سمجھا سکوں، اس کی رہنمائی کر سکوں۔ میرے بیٹے کا سوال ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت کے ایک دوسرے کے لیے کیا فرائض ہیں؟ مرد کی کیا ذمہ داری ہے، عورت کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس کے بارے میں یہ مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ وہ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے۔ پیارے بیٹے، جب کسی دو مسلمان خاندان کے افراد مل بیٹھ کر اپنے بچوں کی شادیوں کا فیصلہ کرتے ہیں اور ان کا نکاح کر دیتے ہیں تو ایک نیا رشتہ وجود میں آ چکا ہوتا ہے، جسے شادی شدہ زندگی کی شروعات کہہ سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو ان دونوں میں ایک احساس کا رشتہ قائم ہونا چاہیے تاکہ وہ زندگی میں ایک دوسرے کے درد کو محسوس کریں اور اس کے حل کی کوشش میں لگ جائیں۔ اب آ جاتے ہیں مرد کی ذمہ داریوں پر۔ مرد اپنی بیوی بچوں کی تمام ضروریات زندگی پورا کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ضروریات زندگی میں کھانا پینا، ضرورت زندگی کے مطابق اس کا پہناوا اور ہر دکھ تکلیف میں اسے احساس دلانا کہ اس زندگی مختصر میں ہر وقت وہ تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ اور ویسے بھی ہر احساس کرنے والے مرد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا جہان کی نعمتیں اپنی بیوی بچوں کے لیے اکٹھی کر لائے، مگر بسا اوقات وقت اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ مگر انسان ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے سیدھے راستے کے بجائے غلط راستہ سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر اپنوں کی خوشیوں کو خریدنے نکل پڑتا ہے۔ اسی لیے تو ہم سب کا خدا ہم سے فرماتا ہے کہ اولاد انسان کے لیے دنیا میں ایک آزمائش ہے، ایک میٹھا زہر ہے جسے انسان خوشی خوشی پیتا چلا جاتا ہے۔ اسے اپنا کیا ہوا سب کام صحیح لگتا ہے، اس طرح وہ اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے، جبکہ اسے چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے پر بھی اس کا شکر کرنا چاہیے تھا۔ وہ اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے پر شکر کرتا اور اس کی ہی مدد طلب کرتا تو انشاءاللہ اللہ ضرور اس کی مدد کرتا۔ مگر انسان دوسرا راستہ اپنا لیتا ہے، ناشکری کا۔ اپنی خواہشات کی تکمیل میں وہ بہت دور نکل جاتا ہے۔ انسان اگر اپنے ارد گرد نظر دوڑائے تو وہ اللہ کے بندے بھی سے نظر آئیں گے جو بہت سی ایسی تکلیفوں، پریشانیوں، مصیبتوں سے گزر رہے ہوتے ہیں جو کبھی ہمیں چھو کر بھی نہیں گزری ہوتی۔ یہ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے۔ تو بیٹے، مرد کو ایسی زندگی گزارنی چاہیے جو اللہ کو پسند ہو، نہ کہ خود کو۔ اب آ جاتی ہے عورت کی بات۔ تو بیٹا، بیاہتا عورت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہے، ہمیشہ ادب کے دائرے میں رہے، اپنے
خامد کے گھر والوں کو ویسی ہی عزت دے جیسی وہ اپنی بہو سے امید رکھے گی۔ اپنے شوہر کی کمائی کو اس حساب سے خرچ کرے کہ اگر خدا نخواستہ حالات زندگی بگڑ جائیں اور مرد کی کمائی میں پہلے جیسی فراوانی نہ رہے تو گھریلو حالات کبھی بگڑ نہ پائیں۔ آپ کی سوچ کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ وہ یہ سب کیسے کرے گی؟ تو اس کے جواب میں تمہیں اپنی اماں جان یعنی کہ آپ کی دادی جان کی زندگی کی ایک سچی کہانی سناتا ہوں۔ میری والدہ مجھے بتاتی ہیں، جو کہ میں نے انہی سے سنی تھی، کہ میرے بابا جان اس مظفر گڑھ شہر میں اپنی جاب کی وجہ سے آئے تھے۔ انہوں نے ایک رینٹ کا گھر لے کر اپنی فیملی کو بھی یہاں پر ہی بلا لیا۔ میرے بابا مہینے بعد جیسے ہی سیلری ملتی تو وہ کچھ رقم رکھ کر بقایا ساری سیلری میری والدہ کو دے دیتے تھے۔ یوں ہی عرصے پر عرصہ بیتتا گیا۔ ان کے دل میں اب یہاں پر ہی اپنا گھر بنانے کی تمنا ہو گئی تھی اور انہوں نے باہر دوستوں بزرگوں سے مشاورت شروع کر دی اور یوں زمین کی خریداری کا عمل شروع ہو گیا۔ میری والدہ بتاتی ہیں کہ تمہارے بابا اب کچھ پریشان سے رہنے لگے تھے۔ والدہ کی پریشانی کا سبب پوچھنے پر بابا نے کہا کہ کچھ نہیں، باہر کی کچھ پریشانی ہے، میں دیکھ لوں گا۔ مگر والدہ کے بار کے اصرار پر بابا نے اپنی پریشانی کچھ یوں بیان کی کہ زمین کی خریداری اور گھر کی تعمیری معاملات میں جتنے خرچے کا سوچا تھا اس سے بہت باہر ہو رہا ہے خرچ۔ والدہ نے انہیں تسلی دی کہ پریشان مت ہوں، اللہ مدد کرنے والا ہے، وہ ضرور مدد کرے گا۔ صبح کو جب بابا جاگے تو دادی جان نے بابا کو اپنے پاس بلایا اور اپنے پاس بلا کر بٹھایا کہ تمہاری بیوی کے پاس کچھ رقم ہے جو وہ تمہیں دینا چاہتی ہے، وہ اسے لے لو تاکہ تمہاری کچھ پریشانی کم ہو سکے۔ تو بابا نے ہنس کر کہا کہ اماں جان، اتنی سی رقم سے پریشانی حل تھوڑا ہی ہوگی۔ اتنے میں والدہ رقم لے آئی اور بابا کے ہاتھ میں تھما دی۔ بابا اتنی ساری رقم دیکھ کر ششدر رہ گئے اور بہت سے سوال زبان پر لانے کو تھے کہ دادی جان نے بابا کو اپنی طرف متوجہ کیا اور بولی کہ جب تم گھر کے اخراجات کے لیے رقم اپنی بیوی کو دیتے تھے تو وہ کفایت شعاری سے گھر کا خرچ پورا کرنے کے بعد جو رقم بچتی تھی وہ یہ میرے پاس جمع کر لیا کرتی تھی، اور جب بھی تمہاری بیوی کے گھر سے کوئی ملنے کے لیے آتا تھا تو وہ جاتے وقت خوشی سے اپنی بیٹی کو جو دے جاتے تھے وہ بھی میرے پاس جمع کروا دیا کرتی تھی۔ میں جب بھی اسے کہتی کہ تمہارے بابا تمہیں جو رقم دے کر گئے ہیں اسے اپنے اوپر خرچ کرو تو مجھے ہمیشہ یہی سننے کو ملا کہ اماں، میری سب خوشیاں تو آپ کا بیٹا پوری کر دیتا ہے، آپ انہیں اپنے پاس جمع رکھیں تاکہ کبھی کوئی بڑی ضرورت آن پڑے تو اسے استعمال میں لایا جا سکے۔ مرد اور عورت دونوں کو اپنے کام بخوبی سر انجام دینے چاہیے۔ ایسی ہونی چاہیے شادی شدہ زندگی، با کردار، با وفا۔